أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. محترم حضرات، بزرگوں، دوستو، عزیزو، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جمعے کی اس خطبے میں ہم شریک ہیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دوسری سورۃ البقرہ کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 9 ہمارے ساتھ تھی، جو قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بتایا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے جہاں اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہماری ہدایت کے لیے ایک کتاب نازل کی ہے. اس کتاب کے بارے میں بنیادی معلومات تو مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں ہوا کلام اللہ المعجز. ہوا کلام اللہ المعجز. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. المعجز، المعجز کے معنی ہیں ایسا کلام ہے جس جیسا کوئی بنا کے لا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی چیلنج کیا، کہا قل لئن اجتمعت الانس والجن، سارے جن اور انسان جمع ہو کر بیٹھ جائیں، سر جوڑ کر بیٹھ جائیں کہ قرآن کی ایک آیت وہ لا سکیں، لا نہیں سکتے، ہرگز لا نہیں سکتے. کہا کہ المعجز، اس لیے کہ قرآن معجز ہے، اور اس زمانے سے لے کر آج تک اس کی یہ آیت قرآن میں موجود ہے. آج تک بھی کوئی ایسی آیت بنا کے لا نہیں سکے. پہلی بات معلوم ہوئی القرآن کلام اللہ المعجز. قرآن اللہ کا کلام ہے اور ایک معجزہ ہے. معجزہ وہ جس سے لوگ عاجز ہو جائیں، اس جیسا کلام آپ بنا کے لا نہیں سکیں، نہ انسان اور جن. اور کہا وہ قرآن المنزل علی قلب نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا بواسطۃ جبریل، جبریل کے واسطے سے علی قلب نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر یہ قرآن نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید کے رکھنے کی اصل جگہ آپ کا سینہ ہے. آپ کا سینہ ہے جو قرآن سے آباد ہو. جتنا آپ یاد کر سکتے ہیں، جتنا آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں،
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف حرف ولام حرف ومیم حرف، یہ ہر ایک ایک حرف ہے اور اس ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں آپ کو دی جائیں گی۔ یہ قرآن کا مقام جس کے بارے میں کہا المنزل علی قلب نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن جس کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل کیا۔ پھر آگے کہتے ہیں المتعبد بتلاوتہ، المتعبد بتلاوتہ، قرآن وہ ہے جس کی تلاوت عبادت ہے۔ سبحان اللہ، آپ اس کی جتنی بھی تلاوت کریں یہ قرآن عبادت ہے۔ آپ دوسری چیزیں بطور تلاوت پڑھیں تو یہ ثواب نہیں مل سکتا، لیکن قرآن کے بارے میں کہا المتعبد بتلاوتہ، آپ عبادت کرنا چاہیں تو اس کی تلاوت کیجئے، اس کو پڑھیے، صبح و شام پڑھیے، آناء اللیل و آناء النہار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعریین کے بارے میں کہا کہ میں جب جنگوں میں جاتا ہوں، سفر پر جاتا ہوں تو اتنے سارے صحابہ مختلف قبائل میرے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن میں اشعریین کو اس حیثیت سے پہچانتا ہوں کہ ان کے قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں آتی، میں پہچان جاتا ہوں کہ میرے آس پاس اشعریین یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، المتعبد بتلاوتہ، اس قرآن کی ہم بات کرتے ہیں جس کی تلاوت عبادت ہے۔ قرآن کے بہت سارے حقوق ہیں، جتنے میرے ساتھ بیٹھے ہیں آپ اس کو پڑھیے۔ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ بلاؤں کا، مصیبتوں کا زمانہ ہے، آپ اسے پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شفا، یہ قرآن تمہارے لیے شفا ہے، اس کو پڑھیے، یہ تمہاری بیماریوں کے شفا کا سبب بن جائے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ آج میں نے سورہ کہف پڑھی ہے؟ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے قرآن سے ایک صفحہ کم از کم پڑھا ہے، میں نے قرآن کے آیتوں کو پڑھا ہے؟ المتعبد بتلاوتہ، المکتوب بین الدفتین، قرآن کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے، 2 مجلدوں کے بیچ میں ہے، وہ قرآن ہے، اور اس سے کوئی چیز ہٹائی اور بڑھائی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، جس کا حافظ، جس کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالی ہے، اس میں آپ گھڑا اور بڑا کیسے سکتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ آیت میرے خلاف ہے، میرے مزاج کے خلاف ہے، میں نہیں ماننا چاہتا، میں اس کو نکال دینا چاہتا ہوں۔ قرآن تو تیرا ہے نہیں، قرآن تیرا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ المکتوب بین الدفتین، جو کچھ بھی ہے اس میں وہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور پھر کہا المنقول الینا بالتواتر، المنقول الینا بالتواتر، قرآن ہم تک جو پہنچا ہے تواتر کے ساتھ پہنچا ہے۔ تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ لنک کٹ ہو گیا، پتہ نہیں قرآن کس نے لکھا اور قرآن کس نے پڑھا، کیا پڑھا، کتنا پڑھا، اس کا کوئی اندازہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ تدوین قرآن کے جمع کے جو مراحل ہیں وہ کتنے ہیں، کیسے کیسے قرآن جمع ہوا، کیسے صحابہ کرام نے اس کے بارے میں اعتنا کیا، اہمیت دی، کیسے قرآن اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو آیا بواسطۃ جبریل علی قلب نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے جبریل کے واسطے سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو قرآن پہنچا۔ ایک بات میں بتا دوں کہ سارا قرآن جبریل کے واسطے سے آیا ہے۔ قرآن کی ایک آیت، ایک سورت کہیں ایسا نہیں ہوئی کہ براہ راست اللہ نے پیارے نبی کو دے دی ہو، نہیں، سارا قرآن بواسطۃ جبریل، جبریل علیہ السلام کے واسطے سے آیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ منقول الینا بالتواتر، بالکل تواتر کے ساتھ یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ اسی لیے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں کہ مجھے مکلف بنایا گیا تھا، مجھے ذمہ داری دی گئی تھی قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کی، تو میں آیتیں ڈھونڈتا تھا کہ کس کے پاس کیا کیا آیتیں ہیں، کسی کے پاس ہڈیوں میں، کسی کے پاس
پتوں میں، کسی کے پاس بالکل عصیب النحل، یعنی جو بھی چیز ملتی تھی وہ زمانے میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی تھی، پیپر کا زمانہ تو تھا نہیں. کہا کہ مجھے سورہ توبہ کی جو تلاش ہوئی تو مجھے ایک صحابی کے پاس ہی وہ سورہ ملی. لوگوں کو یاد تھا لیکن لکھی ہوئی وہ ایک ہی خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی کے پاس مجھے ملی اور مجھے قرآن یاد تھا. یعنی بڑی تاکید کے ساتھ وہ لوگ قرآن جمع کرتے تھے. اور پھر کہا المتحدى باقصر سورۃ من، المتحدى یعنی قرآن مجید ایسا ہے کہ آج تک قرآن ایک چیلنج ہے کہ اس جیسا قرآن کوئی نہیں لا سکتا. چلیے اب ہم قرآن مجید کی اس تعریف کے بعد چلتے ہیں کہ یہ قرآن کیسے کیسے اس کے مراحل طے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا جب قرآن نازل ہوتا تھا، قرآن اللہ تعالیٰ کے پاس آتا تھا. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا، قرآن مجید لکھتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں لکھ دیتا تو کہتے تھے پڑھو، میں پڑھتا تھا. ان کان فیہ سقط اقامہ، اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کرتے، پھر میں لوگوں کے سامنے وہ جمع کرتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اہتمام قرآن مجید کا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ تھا تو قرآن اکثر لوگوں کو یاد ہوتا تھا، سینوں میں محفوظ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یاد تھا. یہی بات اللہ تعالیٰ نے کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے باعث ہدایت ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ہی بات کہی ان ھذا القرآن، یہ جو قرآن ہے بالکل سیدھا راستہ بتلاتا ہے اور مومنوں کو بالکل خوشخبری سناتا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا راستہ ان کو خوشخبری سناتا ہے. ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اس بات کی خوشخبری ان کو سنائی جاتی ہے. یہ قرآن مجید کی آیتیں تھیں. اور وہ آیت ہم نے سنی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید لوگوں کو یاد تھا، ایک جگہ جمع کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور وہ زمانہ بھی ایسے تھا کہ پیپر کا کوئی زمانہ نہیں تھا، جس کو جو ملا اس پہ لکھ لیا. کسی نے چمڑے پہ لکھ لیا، کسی نے درخت کے کسی تنے پہ لکھ لیا، کسی نے ہڈی پہ لکھ لیا، چوڑی ہڈی تھی اونٹ کے پیر کی، اس پہ انہوں نے قرآن مجید کی آیتیں لکھ لی. قرآن ایک جگہ جمع نہیں تھا. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جب آیا تو ایسا زمانہ تھا کہ جنگوں کا زمانہ، مرتدین کے خلاف جنگیں ہو رہی تھی اور جھوٹا نبی مسیلمہ بن کذاب کے خلاف صحابہ نے جنگ لڑی. اور جنگ یمامہ میں 70 سے زیادہ حافظ قرآن شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، جن کو قرآن یاد تھا. اب یہ خوف محسوس کیا جانے لگا کہ شاید جن کو قرآن یاد ہو اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر قرآن، حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن کی حفاظت کا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی، مشورہ دیا گیا کہ قرآن کو جمع کیا جائے. تو اکجا کیا گیا، ایک صحیفے میں جمع کیا گیا سارے قرآن کو. اس کے لیے مختلف لوگوں کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ لوگ قرآن کو اکجا کرے، جہاں جہاں ملا، جس سے قرآن مجید کی صورتیں ملی، جس سے جو آیتیں ملی، ایک جگہ ایک نسخے میں ان کو جمع کیا گیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نسخہ جمع کیا اور پھر وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ چیز حفصہ بنت عمر ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو فتوحات پھیل گئے، بہت سارے لوگ، اسلام دور دور تک پھیل گیا. آرمینیا تک مسلمانوں کی سلطنتیں پھیل گئیں. تو لہجے میں فرق آ گیا، نئے لوگ مسلمان ہوئے. سبعۃ احرف یعنی الگ الگ لہجوں سے قرآن پڑھا جانے لگا. اور ایک آدمی جو قرآن پڑھتا تھا دوسرے آدمی کو نیا لگتا تھا، ارے میں نے تو ایسا قرآن نہیں پڑھا،
اب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذوالنورین کو لگا کہ ساروں کو ایک لہجے پر ایک طرز پر قرآن پڑھنے کی بات کہی جائے، تو انہوں نے پھر دوسری مرتبہ قرآن کا ایک کام کیا، اور جو نسخہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کے پاس تھا اسے منگایا، اور اس سے کئی نسخے تیار کیے، اور بلاد اسلامیہ میں جہاں جہاں اسلامی مملکتیں تھیں وہاں ایک قرآن کا نسخہ ایک بہترین قاری کے ساتھ روانہ کیا۔ قرآن کا نسخہ بھی قاری بھی دونوں جاتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو اس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کے نسخے پھیلا دیے گئے، اور اس کے بعد ہمارے پاس اتنے سارے نسخے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں رسم عثمانی، یہ قرآن رسم عثمانی میں لکھا ہوا ہے۔ یہ تدوین، یہ مراحل تھے قرآن کے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قرآن جمع ہوا اس کی حیثیت الگ تھی کہ قرآن کہیں حفاظ شہید نہ ہو جائیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر ایک بار جو کام کیا گیا وہ اس وجہ سے کہ کہیں قرآن کے لہجے جو بدل جاتے ہیں کہیں اس میں اختلاف نہ ہو جائے، لوگ اس میں اختلاف نہ کر بیٹھیں، سارے لوگوں کو ایک اس پر جمع کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ تو بہرحال بات کہنے ہی کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور قرآن جو کہتا ہے قرآن نور ہے، نور ہے، ہدایت کی کتاب ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں۔ اس کا دہشت گردی سے، قتل و غارت گری سے کوئی تعلق ہرگز نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں کو ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہاں حابیل اور قابیل کا ذکر ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے آگے بڑھ کر قتل کرنا چاہو تو میں آگے بڑھ کر تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو قرآن اس بات سے منع کرتا ہے کہ کوئی کسی کا خون بلا وجہ بہائے، ہرگز قرآن میں باتیں نہیں ہیں، قرآن میں اس طرح کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اور جو آیتیں قتال کی ہیں، جنگ لڑنے کی بات کہی، اللہ تعالیٰ نے اس کی صفائی بھی کر دی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی اس کے بعد کہ وہ مارے گئے، مجبور کیے گئے، گھروں سے نکالے گئے، ان پر ظلم کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پرمیشن دیا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ کعبۃ اللہ کے سائے میں ایک طرف بلال حبشی کو مارا جاتا تھا رضی اللہ عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے دونوں پیر چیر دیے گئے اور وہ شہید کر دی گئیں، پہلی خاتون تھی جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئی۔ اتنے ظلم سہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آئی اذن للذین یقاتلون، وہ بھی مدینہ جانے کے بعد 13 سال طائف کی صعوبتیں اٹھانے کے بعد، مختلف لوگوں کی شہادت کے بعد جب مدینے کی زندگی میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے قتال کی اجازت دی۔ تو جنگ، قتل و غارت گری اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہرگز جائز قرار نہیں دیا الا بالحق، لیکن حق کے ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے، اسلامی مملکت ہو، کب اسلام کسی کی قتل کی اجازت دیتا ہے؟ وہ بھی اسلامی مملکت میں جہاں اسلامی قانون چلتا ہو۔ کوئی مرتد ہو جائے تو اس سے کہا جائے گا کہ توبہ کرو، دوبارہ اسلام میں آ جاؤ۔ جیسے کوئی کہے کہ قرآن نامکمل ہے، کوئی کہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا، ایسے آدمی کے لیے اسلامی مملکت ہے تو وہاں اسے سزا دی جائے گی اور اس کی جرم میں اسے قتل کر دیا جائے گا۔ الثیب الزانی، دوسرا وہ بوڑھا ہو کر جو زنا کرے، شادی شدہ ہو کر کوئی زنا کرے تو کہا کہ اسے قتل کی سزا ہے۔ اور تیسرا وہ جو کسی کو قتل کرتا ہے، جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، اور قتل کی بھی 3 قسمیں بتائی گئی، قتل عمد، شبہ عمد، قتل خطا۔ جان بوجھ کر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کی جان کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، اگر مقتولین کے ورثہ دیت لینے پر راضی نہ ہوں تب اسے قتل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسلام
اور قرآن کی ساری آیتیں صرف رحمت کا سبق دیتی ہیں، انسانیت کا سبق دیتی ہیں، اور لوگوں کے لیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے، اس کی حرمت، اس کے خون اور اس کی ہر چیز کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن ہے جو لوگوں کے لیے رحمت ہے، نور ہے، مبارک ہے۔ لیکن جو آدمی یہ کہتا ہے کہ قرآن نامکمل ہے، جیسے ہم آپ کو سناتے ہیں، آخری ہمارا وقت ہے، اس میں کہتے ہیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، الفاظ صحیح مسلم کے ہیں، اس میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، ایک آدمی مسلمان ہوا اور وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس نے یاد کر لیا، اور یاد کرنے کے بعد لوگوں اس زمانے میں صحابہ کرام میں اگر کسی کو یاد ہو جاتا تھا تو اہمیت بڑی بن جاتی تھی۔ کوئی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یاد کر لیتا تو کہا کہ ہماری نگاہوں میں وہ بڑا محترم ہو جاتا تھا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ کچھ دنوں کے بعد پھر نصرانی ہو گیا، کرسچن ہو گیا، مسلمان بن کر پھر نصرانی ہو گیا، اور پھر وہاں نصرانیوں میں جا کر جب انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ وہ آدمی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لکھتا تھا، کاتب وحی تھا، سورہ بقرہ اس کو یاد ہے، سورہ آل عمران یاد ہے، اور یہ پھر ہمارے پاس آ گیا ہے، پھر یہ کرسچن ہو گیا ہے۔ وہ جا کر وہاں کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں پتا، میں جو بولتا تھا وہ لکھواتے تھے، یہ جھوٹ موٹ کی وحی جو کچھ بھی نہیں آتی تھی۔ اللہ المستعان۔ اس نے وحی کا انکار کیا، قرآن مجید کی آیتوں کا انکار کیا، تکذیب کی، اور اچانک جب اس کا انتقال ہوا اور لوگوں نے اسے دفنایا تو زمین نے اسے اگل دیا۔ اللہ اکبر۔ زمین نے اس گستاخ رسول کو پسند نہیں کیا، جس نے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا، نبی کی تکذیب کی، زمین نے اسے نکال دیا، اور اس کے لوگوں نے سمجھا ہو ضرور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کا کام ہے، چونکہ وہ مرتد ہو چکا ہے، لوگوں نے اسے خبر سے نکال دیا، اب ایسا کرو اور اندر دفناؤ، اور اندر دفنایا۔ زمین نے پھر اپنا کام کیا، پھر دوبارہ زمین نے اسے اگل دیا، تیسری بار دفنایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کسی آدمی کا کام نہیں ہے، فَتَرَكُوهُ مَنْبُوذًا، انہوں نے بس اسے چھوڑ دیا، باہر پڑا ہوا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالی کی کتاب کی تکذیب، اللہ تعالی کی کتاب میں بدلنے اور اس میں کسی طرح کی جھٹلانے کا جو بھی کام کرے گا اس کا انجام بھی یہی ہوگا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو دوستو عزیزو، آپ سے میری گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کے بارے میں کہا کتاب اللہ الممدود، حبل اللہ الممدود، کتاب اللہ حبل اللہ الممدود، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک پہنچتی ہے، آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کراتی ہے۔ اس کتاب سے اپنا رشتہ جوڑیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنا وقت قرآن مجید میں لگانے اور اس میں صرف کرنے کی کوشش کریں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت کا باعث ہے، ہماری بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور ہمارے ساری زندگی کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ بیٹھے ہیں انہیں صحت میں رکھے، امن و عافیت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ یا اللہ ہمارے جتنے مرحومین ہیں ان تمام کی بخشش فرما۔ یا اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو نصرت عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم بالرؤوف الرحيم۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر